السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن جو ہیں اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یو ای کے دورے پر پہنچے ہیں اور ان کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ جو صورتحال اس وقت گلف کے اندر ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر، اور جس طریقے سے امریکہ کی وہاں پر ایک پریزنس بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل کی کو ڈیفنس میں یا اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے میں، اس حوالے سے چین کو اور روس کو تشویش تھی، خاص طور پہ ایران کو بھی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا، روس کا اور ایران کا ایک ٹرائکا ہے جو کہ اس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اور جس وقت امریکن نے جو سیکرٹری آف ڈیفنس بلنکن نے کہا تھا کہ ہمارے جو وہاں پر ویسلز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے نیول فورس جائے گی، اور جو فیصلے ہوئے ہیں پینٹاگن کی طرف سے، تو اس کے بعد سے پھر جو ہے فوری طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے امریکہ کی نقل و حرکت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ولادیمیر پیوٹن نے جو ہے فوری طور پر مسلم ممالک کو اعتماد میں لینے کی، جو گلف کنٹریز ہیں، کیونکہ مسلم ممالک سے تو آلریڈی تعلقات بہت اچھے ہیں اور معاملات بھی بڑے اچھے چل رہے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آف مڈل ایسٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی جو ریاستیں ہیں ان کو ساتھ لیا جائے۔ اب آج ملاقات ہو رہی ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں پر وہ پہنچ چکے ہیں، اور مجھے جو سردست ایجنڈا پتہ لگا ہے وہ یہی ہے۔ کل تک مجھے پتہ لگ جائے گا، کیونکہ آج کے بعد پھر وہ آج اس ملاقات کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کل پھر ان کی ملاقات ابراہیم رئیسی ایرانی قیادت کے ساتھ ماسکو کے اندر ہے۔ لیکن سردست جو مجھے معلومات ہوئی ہیں وہ اس میں یہ ہے، ایجنڈا ایک مختصر سی بات یہ پتہ لگی ہے کہ مین ایجنڈا وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ کی جو پریزنس یہاں بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے نام پر، آلریڈی امریکہ کے یہاں اڈے موجود ہیں، تو کس طریقے سے امریکہ کو روکا جائے، اور اگر امریکہ نہیں رکتا تو کم از کم جو مسلم ممالک کسی نہ کسی طریقے سے ان امریکن انفلوئنس کے آگے جو دبے ہوئے ہیں، یا جن کو یہ ایک احساس ہے، یا جن کو ہوتا ہے نا پروٹیکشن ہے، ان کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور امریکہ کے بغیر وہ نہیں چل سکتے، اور امریکہ کی جائز اور ناجائز ساری باتیں ان کو ماننی پڑیں گی، اس تاثر کو کم کرنے کے لیے یہ پیوٹن نے دورہ کیا ہے۔ اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ پیوٹن جو ہے اس حوالے سے مشرق وسطیٰ کی جو عرب قیادتیں ہیں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے جو علاقائی جو ہیں ان کو پوری ساورنٹی کی ان کو اجازت ہوگی، اور وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے کہ امریکہ یا قبضہ کر لیتا ہے کہ اب پروٹیکشن کے نام کے اوپر، اور جو کہ چین کا اور روس کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علیحدہ ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ بتائیں گے ان کو کہ بھئی ہم مداخلت آپ کو نہیں کریں گے، اگر آپ کی بادشاہت ہیں جو کچھ بھی ہیں ڈو واٹ ایور یو وانٹ، لیکن یہ ہے کہ آپ امریکہ کو جو ہے مطلب اس اپنے علاقے کے اندر انفلوئنس نہ دیں، اور آپ کو اگر تحفظات یا آپ کی سیکورٹیز یا آپ کے کوئی اگر معاملات ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ باقاعدہ معاہدے کر لیں۔ تو بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ کو اصل میں امریکی اور اسرائیلی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپنی ریاست کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اسی حوالے سے سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ایون اسرائیل کا پلان بھی یہ تھا کہ عرب کی تمام جو ہے کرنسی کو یکجا کرنے کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ اسرائیلی کرنسی جو ہے وہ ساتھ آ جائے ان کے، اور اسی وجہ سے وہ ابراہم کارڈ جو ہے اس کے اندر یہ ایک شق بھی تھی اس کی ایک کرنسی کو یکجا کرنے کی، لیکن وہ جیسے کہ پھر وہ چائنا نے ایک سعودی عرب کو اور ایران کو جو تاریخی دشمن تھے یا ریوائولز جو ان کی چل رہی تھی ان کو قریب کر کے جو ایک سارا جو ان کا ابراہم کارڈ کے اندر جو انہوں نے چھرا گھونپا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے۔ خیر القصہ مختصر یہ کہ یہ ملاقات جو ہے بہت اہم ہوگی، اور کل تک جو ہے جب یہ سعودی عرب آج پہنچیں گے اور اس کے بعد کل جب ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے تفصیل مجھے انشاءاللہ تہران سے یا پھر انشاءاللہ مجھے ریاض سے آج رات تک مجھے مل سکتی ہیں، تو کل میں انشاءاللہ ویلاگ میں اس کا ذکر کروں گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ جو غزہ میں اگر ختم ہوگی تو جیسے ایز اٹ از، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے غزہ پہ دعویٰ چاہتا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ غزہ کا انتظام ہم سنبھالیں گے، اور آج صبح سے ہی خان یونس پر جو ہے
حملے ہو رہے ہیں اور خان یونس کا تقریباً انہوں نے اس وقت محاصرہ کر لیا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے جب وہاں سے معلومات کی تو پتہ یہ لگا کہ آج خان یونس میں اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو زبردست وہاں پر ایک جنگ کی سی کیفیت ہے، اور حماس جو ہے اس وقت وہاں پر ان کو بہت زبردست ریزسٹنس دے رہی ہے، اور بے انتہا ان کے جو ہے فوجیوں کی آج ہلاک ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے. اور یہ بالکل کوئی میڈیا نہیں بتا رہا، کیونکہ صرف میڈیا تو ویسٹ کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ وہاں گھیراؤ ہو گیا ہے، گھیرا ہوا ہے. ایگزیکٹلی بالکل جب پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف انہی کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بلا شبہ نقصان بھی ہو رہا ہے. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ گزشتہ تقریباً 36 گھنٹوں کے اندر 250 سے زیادہ جو ہے وہ تقریباً اٹیک ہوئے ہیں خان یونس کے اوپر، اور اسپتالوں کو بھی انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بہت زبردست طریقے سے وہاں پہ مزاحمت کا سامنا ہے. اور وہاں پہ جو میں لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹل حماس کا جو ہے حوصلہ بہت بلند ہے. تو یہ بڑی کمال بات ہے. ویسے یقین کریں مجھے تو اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرشمہ ہی لگتا ہے، معجزہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے کتنی سوفیسٹیکیٹڈ ویل ایکوپڈ آرمی جو ہے اس کے ساتھ وہ محاصرہ کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں اور اس کو اتنا مطلب ریزسٹنس دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ قدرتی بات ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ اس وقت جو ہے اسرائیل جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام لے رہا ہے. مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے اسرائیلی جاتے تھے کسی سرنگ کے پاس جا کر ان کو پھر وہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا، کیونکہ اوپر سے جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں برٹش کے جو اسپائی جو پلینز ہیں ان کے، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کس کس جگہ سرنگوں کے اندر وہ انسانی زندگی موجود ہے. پھر وہ نشاندہی کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ اسرائیلی ٹروپ جاتے تھے تو وہ حماس والے اٹیک کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیا ہے، کچھ اور چیزیں اس طرح کی استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے ان کے فوجیوں کا نقصان نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کافی فوجی تعداد میں مارے جا رہے ہیں. اچھا، دوسرا یمن کے بعد جو ہے آج ایران نے خلیج فارس میں تقریباً 12 جو ہے جہازوں کو جو ہے مطلب انہوں نے چھوٹی کشتیاں کو اور 2 بڑے جہازوں کو ایران نے بھی روک لیا. پہلے یمن تو حملے کر رہا تھا، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ایران بھی تھوڑا سا متحرک ہوا اور اس نے جو ان تمام بڑے بڑے جہازوں کو جو غیر قانونی طور پر ایندھن لے کر اسرائیل کی طرف جاتے تھے یا دوسرا امریکن کی طرف یا مغرب ممالکوں کو جا رہے تھے، ان کو پہلے تو وہ نہیں کہتے تھے لیکن انہوں نے روکنا شروع کر دیا. 12 چھوٹی کشتیوں کو انہوں نے پکڑا ہے اور 2 بڑے بحری جہازوں کو بھی پکڑا ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 45 لاکھ غیر قانونی ایندھن جو ہے وہ غالباً جا رہا تھا. غالباً بتایا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل ہی جا رہا تھا. بہرحال یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت چل رہی ہے، اور لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مجھے فی الحال یہ جنگ جو ہے رکتی نظر نہیں آ رہی، یہ جنگ بڑھے گی. اور جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتاتا رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک منظم پلان کے تحت یہ جنگ شروع کی گئی ہے. اور اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر کہیں نہ کہیں اسرائیل کو، جیسا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو ایک بڑھنا ہے، اپنی ریاست کو توسیع دینا ہے، اس حوالے سے یہ پلان ہے. اور اب دیکھیں اس میں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی بڑی طاقتیں بھی جو ہیں متحرک ہیں. لیکن اگر یہ حال اسی طرح رہا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کئی ترجمے میں بتا چکا ہوں کہ 2023 کے اندر جو جنگیں شروع ہوئی تھیں یہ 2024 بلکہ 2025 تک جائیں گی، اور مختلف قسم کی جنگیں آپ دیکھیں گے. اس کے اندر مشرق وسطیٰ جو ہے خاص طور پر، اور یورپ جو ہے یہ، اور خاص طور پر ایشیا کے بھی کچھ علاقے جو ہیں ان کے لپیٹ میں آنے کا خدشہ ہے. اب اسے چاہے آپ تیسری جنگ عظیم کہہ دیں یا تیسری ورلڈ وار کہہ دیں، جو بھی ہیں، لیکن مجھے جو ہے نا یہ جنگ جو ہے نا کہیں بڑھتی نظر آ رہی ہے. اس تمام صورتحال کا جو ہے سارا معاملہ کہ یہ جنگ کدھر جائے گی، کیسے جائے گی، یہ ہفتہ جو ہے انتہائی اہم ہے. اچھا، اب اسی حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جنگ کے حوالے سے. آج پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کانفرنس ہوئی ہے حرمت مسجد اقصیٰ، اور اس کانفرنس کے اندر بڑی زبردست طریقے سے مذمت کی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو اسرائیل کے ساتھ جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ ہے. قطع نظر اس کے کہ اس وقت امریکہ کی گود میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے اور ٹوٹل ویسٹرن انٹرسٹ کے حوالے سے پاکستان کام کر رہا ہے. لیکن وہاں پر اس کانفرنس کے اندر بانگ دہل یہ ہے، کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ مجاہدین ہیں، اور ساری عالم اسلام کو جو ہے دنیا کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس پہ لبیک کہنا چاہیے اور جہاد کا اعلان کرنا چاہیے. یہ مفتی اعظم پاکستان جو ہیں ان کا یہ تھا، اور اس کے علاوہ یہ اعلامیہ بھی آیا ہے. اس اعلامیہ کو فوری طور پر پاکستان کے اندر موجود
محتاط اندازے سے میں بات کر رہا ہوں، اندازہ تو نہیں کہوں گا بلکہ اندازہ نہیں ہے، صحیح خبر ہی ہے آپ کو، لیکن محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا، محتاط الفاظ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان الفاظ کو یا اس اعلامیے کو ایک بڑی طاقت نے جو کہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ انوالو ہے سارے معاملات میں، ان کے نمائندوں کی طرف سے ذرا تھوڑا سا ناپسندیدگی سے دیکھا گیا ہے اور اس ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو پاکستان کی حکومت جو کاکڑ صاحب کی وہ تو اجازت بھی نہیں دے رہی تھی، اب چھ جائے کہ اسلام آباد کے اندر یہ ایک حرمت کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ اعلامیہ آیا ہے، تو یہ بہرحال ہے تو ایک اچھی بات، لیکن ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی لمحہ فکر ہے جو کہ صرف ظاہری طور پر تو مذمت کر رہی تھی لیکن اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے حماس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ آج وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو میں ان کا دیکھ رہا تھا انڈیپینڈنٹ کا، مجھے بہت ہی عجیب لگا، انہوں نے کہا کہ جناب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہ آپ جو ہے جو حماس کا جو غزہ کا ہے معاملہ، تو انہوں نے نارملی جیسے کہتے ہیں نا کہ واجبی سی انہوں نے بات کر دی، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی، انہوں نے کہا کہ جناب ساری مسلم دنیا کو چاہیے کہ وہ اکٹھی ہو کے امریکہ کے ساتھ کھڑی ہو اور مغرب کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے نا جب یہ کھڑی ہوگی تو پھر ہم اسرائیل پر دباؤ آ سکتا ہے۔ یہ عجیب بات کی انہوں نے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کس قسم کی وزیر اعظم ہے ان کو، تو اس بات کے اوپر تو ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے کہ آپ جو مسلم ریاست کے وزیر اعظم ہیں اور ایک ایسی ریاست ڈزنٹ میٹر یار، مطلب جو بھی ہے جیسی بھی ہے، نام تو ہے نا کہ ایک نیوکلیر ریاست ہے، آپ اس کو آپ لیڈ کرتے ہیں اور آپ ساری مسلم دنیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں امریکہ کے ساتھ، آپ امریکہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو تب اسرائیل پہ دباؤ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ ساری مسلم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نتھنگ ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ بغیر امریکہ کے نہیں چل سکتے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی جو کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ بیگر آر ناٹ چوزر، تو آپ پاکستانیوں کو بیکاری بنا رہے ہیں، اور یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ ساری مسلم دنیا کو کمزور کر کے امریکہ کی گود میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت جو چل رہی ہے، ہائبرڈ حکومت جو آئی بھی ہے، عبوری حکومت، اس کے کیا پلان ہیں۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ ایک اس میں جو آج ایک صورتحال بڑی عجیب سی ہے، میں عجیب ہی کہوں گا، کہ تورخم بارڈر جو ہے نا وہ پھر دوبارہ وہاں پر اس میں معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا ہے اور وہ پھر بند کر دیا گیا ہے۔ چمن کے بارڈر کا آپ کو پتہ ہے کہ حالات بہت زیادہ آلریڈی خراب ہیں وہاں پہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ پاکستان مخالف نعرے بھی لگ رہے ہیں اور بڑی صورتحال بڑی خراب ہے، اور اسی دوران آج وہ تورخم بارڈر بھی بند ہو گیا، اور تورخم بارڈر کا میں نے جب پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جھگڑا پھر شروع ہوا اس بات کے اوپر، اور بات بھی آپ دیکھیے کیا ہے گڈ بائی اور ویلکم کے اوپر، جب یعنی پاکستان سے جائیں گے تو اس پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی گڈ بائی نہیں بائے بائے، اور واپس ادھر سے آئیں گے تو ویلکم۔ اس کے اوپر وہاں والوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ آپ نہیں لگا سکتے، یہ کیوں لگا رہے ہیں، یہ تو ایک ہی ہے ہمارا سارا آنا جانا صدیوں سے رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا ہے، اور اس ہنگامے کی بنیاد پر وہ تورخم کا جو بارڈر پھر بند کر دیا، ادھر چمن کے تحت حالات خراب ہیں۔ اچھا، اسی دوران جو ہے پی ٹی آئی کا کنونشن بھی ہوا ہے، اس کنونشن کے اندر بھی بڑے معاملات جو ہیں خراب ہوئے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے میں بتاتا ہوں ابھی عمران خان کے حوالے سے، لیکن ان سے جب وہاں ایک دو شرکا ہیں ان سے جب پوچھا گیا، ان سے بات ہوئی کہ بھئی کیا صورت حال، تو انہوں نے کہا کہ جناب لوگ جو ہیں اس وقت بہت زیادہ ناراض ہیں اور سینٹیمنٹس جو ہیں نا لوگوں کی بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور ان میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہے، کیونکہ اب نظر دیکھیے سارے تجزیہ نگار تو کہہ رہے تھے کل عمران خان چھوٹ رہے ہیں، پرسوں چھوٹ رہے ہیں، اب آپ دیکھتے جا رہے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت ہے ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی عمران خان کا کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اگر خان صاحب کو اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ جو پختون جو ہے نا، پھر یہ لاکھوں جو ہے نا پختون، یہ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے، اور پھر جو ہے نا ہم پھر جو حشر برپا کریں گے تو پھر وہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ بڑی خطرناک بات ہے جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں ہمارے ارباب اختیار کو کہ یہ ذرا دیکھیں، یہ امریکہ کی خوشنودی کے اندر اتنے آگے نہ جائیں، کیونکہ ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ سارا کا سارا امریکن جو ہے نا ایجنڈا پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ اور آج عمران خان کی بات کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ آج وہ آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کے اندر عمران خان کی جو درخواست تھی نااہلی کی جو انہوں نے دی تھی خواجہ عامر فاروق نے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ تو خواجہ عامر فاروق کو تو میں شروع سے کہتا ہوں وہ عمران خان کے خلاف کہ ان کی ایک عدلیہ کی ایک پتہ نہیں کیا سوچ ہے، مجھے نہیں پتہ، بہرحال یہ کہ انہوں نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہی مقدمہ چلے گا۔ اور اب دیکھیں مطلب اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ توشہ خانہ معاملہ بھی گڑبڑ ہے، یعنی توشہ خانے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ سائفر کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی آپ مجھے ہی بتائیے کہ سائفر کے اندر جو ہے عمران خان کے اوپر جو ہے ریاست دشمنی کا الزام لگایا گیا ہے، 9 مئی کے اوپر جو ہے ان پہ الزام آیا ہے ملک دشمنی کا، یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں عدت والا کیس آ گیا اس میں اسلام دشمنی کا اور وہ شریعت والا معاملہ آ گیا ہے، دوسرے تمام کیسز کے اندر وہ توشہ خانہ وغیرہ کے اندر بدعنوانی کا آ گیا ہے۔
تو یعنی کوئی بھی خانہ جسے کہتے ہیں نا، بدعنوانی ہو یا شریعت معاملہ ہو، ملک دشمنی ہو، ریاست دشمنی ہو، کسی بھی جگہ سے عمران خان کو کوئی ریلیف تو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہی بات ہم شروع سے کہتے رہتے ہیں کہ مطلب یہ وکلا کے ذریعے جو سارا کام چل رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے جو ہم نے بتایا کہ اگر عوامی طور پر اگر کوئی سلسلہ ایسا شروع ہو، اگر پریشر ہو، تو اس کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں درست ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکن اہلکاروں کی ملاقات آج پاکستانی اہلکاروں سے ہوئی ہے، اور اس میں بات چیت ہوئی ہے کہ بھئی جو افغانی ہے جو واپس جائیں گے ان کے بارے میں بات چیت ہوئی، کیونکہ تقریباً میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 24-25 ہزار کے قریب یہاں پہ افغانی ہے۔ وہ بنیادی طور پر افغانی وہ ہیں جو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، امریکن ایجنٹ ہی ہیں، وہ پہلے افغانستان میں تھے، افغانستان کے لیے کام کرتے تھے، اب وہ یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو عجیب ہی صورتحال ہے۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے امریکہ کو چاہیے، ان کی ضرورت ہے ان لوگوں کی، امریکہ ان کو رکھے گا کیونکہ ان کو پھر دوبارہ امریکہ نے بھی استعمال کرنا ہے پاکستان کے اندر، اور پھر ہو سکتا ہے دوبارہ ان کو کسی اور جگہ استعمال کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک یہ چلے ہوئے کارتوس بیکار نہیں ہوں گے تو اس وقت تک تو امریکہ ان کو استعمال کرے گا۔ تو یہ ساری ایک صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کیا مسئلہ بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو الیکشن کی بات ہے، میں نے بتایا کہ الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، جوڑ توڑ چل رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے چودھری شہاب حسین سے ملاقات کی ہے جا کے تقریباً 15 سال بعد، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، دیکھیں اب کیا کرتے ہیں۔ لیکن پہلے تو ان کو کہا تھا کہ ضم ہو جائیں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ چودھری صاحب نے ضم ہونے سے منع کر دیا ہے۔ جو سیٹوں کی بات چیت ہوئی ہے اس سے مجھے بھی بتایا کہ جو نواز شریف نے جن کو آفر کیا اس پہ وہ بھی راضی نہیں ہے، لیکن وہ سینٹ کے اندر بھی کچھ سیٹیں مانگتے ہیں، تو اب وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ کہ وہ بھٹو صاحب کے قتل کو عدالتی قتل قرار دینے کے لیے جناب سماعت جو ہے مقرر کر لی گئی، اگلے ہفتے اس کی سماعت ہوگی۔ اس سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پتہ نہیں ارباب اختیار کو، ہماری عدلیہ کو بھی کیا ہوا، یہاں زندہ لوگوں کو تو انصاف مل نہیں رہا، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ تو ان کا پتہ بھی نہیں، بیچاروں کا سالوں ہو گئے، اب ان کو یہ انصاف دینے لگے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا چیف جسٹس سے کہ پہلے جو زندہ لوگ ہیں ان کو پہلے انصاف دے دیں، مردوں کی بعد میں فکر کیجیے گا تو زیادہ بہتر ہی ہوگا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی، آج کے لیے اتنا ہی۔ جو بھی نئی صورتحال ہوتی انشاءاللہ پھر کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔